جب میں چھوٹی تھی، بہت چھوٹی، تو کھیلتے ہوئے گر جایا کرتی تھی۔ روتے ہوئے جب امی کے پاس جاتی تھی تو ماں پوچھتی تھی کہ کہاں چوٹ لگی ہے اور کیا محسوس ہو رہا ہے، تو اماں مجھ سے کہتی تھی کہ تکلیف ہو رہی ہے، اور میں ان سے کہتی تھی کہ نہیں اماں، درد ہو رہا ہے۔ اب میری والدہ بہت سیدھی بیچاری، وہ پوچھتی کہ درد ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ اب میں چھوٹی اتنی تھی کہ میں انہیں فرق نہیں بتا سکتی تھی، لیکن ہمیشہ میرا اس بات پہ کبھی بھی کسی کے ساتھ جب بحث ہوئی یا مباحثہ ہوا کہ تکلیف ہو رہی ہے یا درد ہو رہا ہے، مجھ سے بہت سو نے پوچھا کہ وضاحت کیا ہے اس کی، کیونکہ اب درد نظر آنے والی چیز تو ہے نہیں، اس کا کوئی اسکیل تو ہے نہیں کہ جی 5 کلو درد ہو رہا ہے، آدھا پاؤ درد ہو رہا ہے، یا 2 لیٹر درد ہو رہا ہے، یا 5 فٹ کا درد ہے۔ یہ تکلیف ایسی ہے جو اسکیل کے ساتھ آپ ماپ نہیں سکتے۔ تو بہرحال بچپن تھا، عمر گزری، وقت آگے بڑھتا چلا گیا، چیزیں سیکھتے چلے گئے، وقت نے، حالات نے چیزوں کو ناپنے کا پیمانہ بھی سکھا دیا، لیکن میں نے اس بات کو کبھی کسی کے ساتھ وضاحت نہیں دی، کیونکہ لوگ اس چیز کو شاید اتنا زیادہ گہرائی میں جا کے سوچتے نہیں ہیں۔ ہماری عادت ہے کہ ہم چیزوں کو سطحی طور پہ بات کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب میں ان کو الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں، میں نے سوچا کہ اب وہ وقت ہے کہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی جب کبھی دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور کسی گیدرنگ میں بیٹھ کے بات ہوئی کہ فرق کیا ہے، تو مجھے لگا کہ اس کو بتانے یا سمجھانے کے لیے ایک تھوڑی بحث کی ضرورت پڑے گی، اور اس کی اتنی ضرورت ابھی ہے نہیں۔ پر گزرتے وقت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم انگلش پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارم آف دا وربز ہوتی ہیں۔ ورب کسی کے کام کے کرنے کو یا ہونے کو کہا جاتا ہے، تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی زمانہ حال ہے، زمانہ ماضی ہے، زمانہ مستقبل ہے، ٹینسز ہیں، گو اینڈ گون، سی سو سین، ہم درجوں کی بات کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح درد کے اور محبت کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ درد کا درجہ مطلب اگر آپ گر گئے، باہر سے آپ کی کھال چھل گئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ریپیریبل چیز ہے، تھوڑا ہی وقت لگے گا، چیز ریپیئر ہو جائے گی۔ اب یہ ظاہری ہے یا باطنی ہے؟ اس کی مثال اس طرح لیجئے کہ اگر آپ گر گئے، آپ کی کھال بھی چھل گئی، ساتھ میں فریکچر بھی ہو گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہا ہے، کیونکہ آپ چٹک گئے ہیں، نقصان تھوڑا زیادہ ہے، تکلیف بڑھ کے درد میں جا چکی ہے۔ اب مان کے چلتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ تو ہو گیا، لیکن فوری طور پر طبی امداد یا فرسٹ ایڈ نہیں مل سکی، اور اب اس درد کے ساتھ کچھ لمحے، کچھ منٹ اور اس کے بعد کچھ گھنٹوں میں اگر بدل جاتے ہیں، اس تکلیف کے ساتھ گزارتے ہیں، تو اب یہ تکلیف درد میں اور درد کے بعد اذیت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ پیمانہ جو ہے وہ بڑھ کر اب اذیت میں ہو چکا ہے۔ آپ 6 گھنٹے کے بعد اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اب آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اذیت میں ہوں، یہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ درد جو ہے وہ ملٹیپل ہو چکا ہے، اب یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ تو آپ اپنی فیلنگ ڈسکرائب کر سکتے ہیں ان الفاظوں کے ساتھ۔ دیکھیے، الفاظ ہیں ہی اس لیے کہ ہم اپنی بات کو دوسرے تک کہہ سکیں، سمجھا سکیں اور بتا سکیں۔ تو اگر آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو سامنے والا احساس کر سکتا ہے کہ ہاں میرے پاس وقت ہے، دیکھا جا سکتا ہے، ہیل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ بتاتے ہیں کہ نہیں جی درد بہت زیادہ ہے، چلیے بھاگ دوڑ کی جائے۔ لیکن اگر اذیت ہے تو دنیا کا ہر کام چھوڑ کر اس اذیت کو ٹھیک کیا جائے یا کرنے کی کوشش کی جائے۔ بالکل اسی طرح محبت کے درجے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی شخص پسند آ گیا، لیکن وہ آپ کے دست درس میں نہیں ہے یا آپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اب آپ تکلیف میں ہے کہ کیسے آپ اس کو ڈھونڈ پائیں گے، کیسے اس کا پتہ ملے گا، کیسا فون نمبر ملے گا۔ لیکن یہ تکلیف درد میں بدل جائے گی جب وہ شخص آپ کو ملنے کے باوجود منع کر دے
یا ملنے کے باوجود آپ کو لگے کہ یہ آپ کی دسترس میں نہیں ہے یا کہ وہ کمیٹڈ ہے، اب یہ تکلیف آپ کی درد میں منتقل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص تو کسی اور کا تھا یا ہو گیا ہے، تو اب آپ اس تکلیف کو درد اور درد سے اذیت بنتے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کا اپنا یہ کہتا ہے کہ میں بہت اذیت میں ہوں، تو اس کو تکلیف مت سمجھیے۔ اگر آپ کا اپنا کوئی کہتا ہے کہ میں بہت درد میں ہوں، تو اس کو درد مان لیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو یہ اس کی تکلیف ہے وہ اب درد میں بدل چکی ہے، یا اگر وہ اذیت میں ہے تو سمجھ جائے گا کہ ہو سکتا ہے زندگی موت کا معاملہ ہو۔ لفظوں کو محسوس کیجئے، لفظوں کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔